جمعہ کا مبارک دن آ گیا ہے۔ صرف 3 لفظ کی ایک تسبیح اس طرح پڑھ لیں، جو زندگی بھر نہیں مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یہ 50 لاکھ کا وظیفہ ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک یہ 3 لفظ جس گھر میں پڑھے جاتے ہیں صرف 81 مرتبہ پڑھنے ہیں، انشاءاللہ وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج جس مجرب عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک اللہ کی رحمتیں، فضیلتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن سے پڑھنا شروع کر لیا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس گھر کی تمام تنگیاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق اور مال و دولت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور اس گھر کے اندر رزق اور مال و دولت کی خوب فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہیں آتا، یعنی وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون اور آرام نہ آتا ہو، نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، بہت سے ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، ایسی لا علاج مرض ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہے، تو اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے افاقہ ہوگا۔ جس گھر میں اولاد نافرمان ہو، ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو اور والدین پریشان رہتے ہیں، تو اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنانے کے لیے صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون ہی سکون آ جائے گا۔ ہر پریشانی، دکھ تکلیف، بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل و کرم سے دور فرما دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن فضیلت والا اور عظمت والا دن ہوتا ہے۔ اس دن تو ویسے ہی ہر نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعوں کے درمیان، یعنی ایک جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو محترم ناظرین، جو کوئی بھی دنیا میں یہ ایک خاص تسبیح ہے، یہ سورہ کہف کا وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک اور تسبیح ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان پر سے ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر درد دور فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، دولت نہ ہونا یہ بھی ایک دکھ ہے، اپنا ذاتی گھر نہ ہونا یہ بھی ایک پریشانی ہے، اپنی ذاتی گاڑی نہ ہونا یہ بھی ایک پریشانی ہے، آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ آج کل کا جو ماحول بن چکا ہے، ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہے، تو انسان گھر کے کرایہ کہاں سے دے، بجلی کے بل کہاں سے ادا کرے، بچوں کو پڑھانا ہے تو ان کی فیسیں بھی ادا کرنی ہے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں۔ اگر جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے گھر میں امن، چین، خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتے ہیں۔ تو خوشیاں تب ہی آئیں گی جب انسان کو مال و دولت کی ٹینشن نہیں ہوگی، اپنے گھر کی ٹینشن نہیں ہوگی، کاروبار کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں، اسی طرح جو لڑکے ہیں ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتہ تو ہو گیا ہے لیکن اب شادی کے اخراجات نہیں ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ پہ بیٹی یا بہن کا رشتہ طے ہو جائے، تو آپ بھی اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد ایک تو رشتے کے پرابلم جو ہے نا وہ سالو ہو جائیں گے، دوسرے نمبر پہ جو شادی کے جتنے بھی اخراجات ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ جس طرح جمعہ کا دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت اور اعلیٰ شان والا عمل ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔
تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور عظمت والا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، تیل اور خوشبو اس کے گھر میں جو ہے اس کو لگا لے، پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں جائے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ جو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان نہ بیٹھے، اور جو نماز یعنی سنت نوافل جتنی رکھتے اس کے لیے مقدر میں ہوں وہ پڑھے، پھر امام خطبہ دے تو مکمل خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جمعۃ المبارک اور پچھلے جمعۃ المبارک کے درمیان اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، جمعہ کے دن ایک خاص قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے، اس گھڑی میں اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے قسم آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیف انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کی رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، ہر آنے والی مشکل بھی دور ہو جائے گی، ہر اٹکا ہوا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، کسی بھی عمر کا کوئی لڑکی، لڑکا، مرد، عورت آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ گھر کا ایک فرد اس عمل کو کر لے تو کافی ہوگا، اگر پورا گھر اس عمل کو کر لے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اتنا کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، صرف 3 لفظ کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا اس عمل کو کرنے والے عورت پر یا عمل کرنے والے مرد پر اور اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ ویسے تو جمعۃ المبارک کا دن بابرکت دن ہے، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جو جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس وقت عمل کر لیں، کسی وجہ سے آپ جمعہ کے بعد مصروف ہو گئے ہیں، کوئی ایسا کام ہے تو ٹھیک ہے، آپ مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ عصر کا جو وقت ہے نا وہ قبولیت کا وقت ہے، وہ عام دنوں میں بھی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جمعہ والے دن جو علماء فرماتے ہیں جمعہ کے ٹائم سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے نا وہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں، جیسے عصر کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی جگہ پہ فرض ادا کر کے بیٹھ جانا ہے۔ عورتوں نے گھر میں اس عمل کو کرنا ہے اور اسی جگہ پہ بیٹھے ہی آپ یہ عمل کر لیں، یا آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، چاہے آپ بیٹی کی شادی کے لیے سوچ رہے ہیں، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، یا ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی ہے، یا ایسی کوئی ناممکن حاجت ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے صرف 3 لفظ الف لام میم، الف لام میم، یہ 3 لفظ علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ دعا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس انسان کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے، وہ جو منہ سے نکالے گا وہ قبول ہو جائے گا۔ جو بندہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے گا اس کی ہر حاجت مانگنے سے پہلے پوری ہو جائے گی، اس کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس کو عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے الف لام میم 81 مرتبہ، یہ کم از کم تعداد ہے، اور آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ادھر بیٹھ کے 81 مرتبہ الف لام میم، اس کو تسلی کے ساتھ الف لام میم، اس کے ساتھ آپ نے ایک آیت بھی پڑھنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے، آپ کو اسپیشل اجازت ہو جائے گی۔ تو آپ نے کم از کم 81 مرتبہ الف لام میم پڑھنا ہے۔ 81 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ نے اس آیت مبارکہ کو بھی 81 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 81 مرتبہ یہ آیت بھی پڑھ لینی ہے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز تک، مغرب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، صرف ایک دن کا یہ عمل ہے، آپ نے عصر سے لے کے مغرب تک الف لام میم، الف لام میم، اس کا ورد جاری رکھنا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، ان 3 الفاظ کا آپ نے ورد جاری رکھنا ہے، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی